بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ISQ TV۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا سعودی عرب میں VPN کے استعمال کو لے کر یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ کیا VPN کا استعمال سعودی عرب کے اندر منع تو نہیں ہے یا منع ہے یا نہیں، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت بڑی خبر جوازات کی طرف سے آئی ہے، میں اس کو بتا دوں۔ جوازات سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور میرا کفیل یا کمپنی اقامہ نہیں بنا رہی، رینول نہیں کر رہا ہے، اور میں چھٹی، اگر میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو میں چھٹی بھی، خروج نہائی یا خروج عودہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تصریح خلافت الممالیہ ہے کہ یہاں ایک کمیٹی ہے، آپ اس کے اندر جا کر کے ایک اپلیکیشن ڈالیں کفیل یا کمپنی کے اوپر کہ میرا کفیل یا کمپنی اقامہ رینول نہیں کر رہا ہے اور مجھے خروج عودہ جانا ہے، مجھے خروج عودہ بھی نہیں بھیج رہا ہے۔ تو اب یہ کمیٹی جو ہے، جو تصریح خلافت الممالیہ کے اندر جو کمیٹی ہے، وہ ان آپ کے کفیل کو یا کمپنی کو طلب کرے گی اور اس سے بات کر کے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرے گی، اور جب یہ نپٹائے گی تو یہ پھر آپ کو آپ کا اقامہ رینول بھی کرے گا یا پھر کہتے ہیں وہ فائنل ایگزٹ میں بھیجے گا۔ یعنی وہ کمیٹی کا کام ہے اس معاملے کو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کہیں دوسری جگہ بھی ٹرانسفر، نقل کفالہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی سعودی حکومت نے ایک الگ سے قانون بنا دیا ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ کہیں دوسری جگہ پر جاب ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں، تو پہلے کیا تھا کہ دوسرے کمپنی یا کفیل کے پاس جاتے تھے تو اقامہ ایکسپائر جو ہوا کرتا تھا، اس کا جو بقایا فیس ہوتا تھا یا جو بھی چارج ہوتے تھے، وہ نیا کمپنی یا کفیل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے سعودی حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ جاب ٹرانسفر لیتے ہیں تو پھر جو پرانا آپ کا کمپنی یا کفیل ہے وہی آپ کا کفالہ ہوتا ہے، اس کا سارا خرچہ لیبر سے ہی، عامل سے ہی لیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی جب نقل کفالہ ہوگا، پچھلا جو بھی چارج ہے، بقایا ہے، وہ پرانے کفیل یا کمپنی سے وصول کیا جائے گا، اور نقل کفالہ ہونے کے بعد سے جو بھی خرچ آئے گا وہ نیا کفیل یا کمپنی پے کرے گی۔ دوستو، VPN کو لے کر کے سعودی عرب کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کے اندر VPN کا استعمال کسی بھی صورت میں لیگل نہیں ہے، انلیگل ہے، اور یہ منع ہے یہاں پہ اس کا استعمال کرنا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ یہاں پر ہیں وہ واٹس ایپ پہ بات کرنے کے لیے VPN کا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ VPN کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو فائن بھی ہوگا، آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ VPN کا کام کیا ہے؟ VPN ہے کہ جس ویب سائٹ کو یا جس اپلیکیشن کو سعودی عرب کے اندر بین کر دیا جاتا ہے، اسی کو ان لاک کرنے کا کام ہوتا ہے VPN کا۔ اسی لیے VPN کا استعمال یہاں پہ منع ہے، کیونکہ لوگ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں اور جس اپلیکیشن یا جس سائٹ کا سعودی عرب کے اندر بین کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، اس کو لوگ ان لاک کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لاک کر کے استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا، بھاری جرمانہ لگے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں VPN کا تو آپ اپنے گھر کے اندر کریں، باہر اگر نکلتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، پھر نکلیں، کیونکہ چیک ان میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب کے اندر VPN کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں غیر قانونی ہے،
اور اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پکڑے جانے کی صورت میں آپ کو 5 لاکھ سعودی ریال کا جرمانہ آپ کو لگے گا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہ ایک چوری، ایک لوٹ مار کا کیس درج ہوا ہے جدہ کے اندر، جو بہت ہی فلمی انداز میں، فلمی سٹائل میں ہوا ہے۔ جدہ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا، اس نے رپورٹ لکھوائی کہ اس کے پاس 4 لوگ آیا، اس نے جو ہے اس کے چہرے پر سب سے پہلے اسپرے مارا، پھر اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کیا، اور اس کے بعد اس کے پاس جو پیسے تھے اس کو لوٹ کر لے کے چلے گئے، اور اس کے پاس سے لگ بھگ 78,000 ریال جو ہے چھین کر کے لے کر چلے گئے۔ اس طریقے کی رپورٹ درج کرائی۔ اور آپ کو یہاں معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو پولیس ہے، یہاں کی شرطا ہے، بہت ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں۔ اگر ان کے پاس اگر کیس درج ہوتا ہے تو وہ اگر آج کیس درج ہوا ہے تو کل لازم ہے کہ مجرم کو، ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان 4 لوگوں کو اگلے ہی دن گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا تو بات کھل کر سامنے آئی کہ جس بندے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا اسی نے ہی ان 4 کو پیسے دے کر کے اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا، اور اس نے پیسے لے کر کے اس نے ایسا کیا تھا۔ لیکن اب یہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور یہ کرنے والا یا کروانے والا ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ بالکل فلمی انداز میں تھا، بالکل فلمی اسٹائل میں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک خبر ہے مصر سے۔ مصر کے اندر ابھی جو پولٹری فارم ہے اس کے اندر فیڈ کرائسس کا معاملہ آیا ہے۔ وہاں پہ فیڈ کرائسس اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں دانے جو ہے مرغیوں کے نہیں مل پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مرغی فارم والے بچوں کو بوریوں میں بھر کے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ تو دوستو دعا کریں کہ اس طرح کے کرائسس جو بھی ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے کرائسس سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ناقدری نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں، کیونکہ اگر یہ ناقدری کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں تو ہمارے پر بھی یہ فوڈ کرائسس کا معاملہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں کو، دانے کو برباد نہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور بڑی خبریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔